قسط نمبر 2 یار تم نے میرا عشق۔ عنایا پچھلے 2 گھنٹے سے ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی تھی۔ باہر کوریڈور میں سلیمان شاہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک نرس نے باہر آ کے بتایا آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ سلیمان شاہ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ مسز شاہ نے کوریڈور میں آتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، اسے ہوش آ گیا، چلو اس کے کمرے میں چلیں، سلیمان شاہ نے کافی غصے سے کہا۔ جیسے ہی دونوں کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ عنایا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ سے ڈرپ اتار رہی تھی۔ سلیمان شاہ کافی غصے سے چلائے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے۔ عنایا کیا تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی من مانی کرو گی؟ کبھی میری بات نہیں مانتی، آج بھی تم نے ایسا کیا۔ میری بات سنی ہوتی تو ابھی تم گھر پہ ہوتی، یہاں نہیں پڑی ہوتی۔ یہ کسی کی نہیں مانتی، میں نے بہت روکا، آج اسے بہت بدتمیز ہو گئی ہے، مسز شاہ نے غصے سے کہا۔ کیوں مانوں میں آپ لوگوں کی بات؟ کیا لگتے ہیں آپ لوگ میرے؟ کچھ نہیں لگتے، عنایا نے غصے سے جواب دیا۔ کیا بول رہی ہو؟ ماں باپ ہیں ہم تمہارے، مسز شاہ نے غصے میں بولا۔ اوہ، وہ طنزیہ ہنسی۔ ماں باپ نہیں لگتے کیونکہ ماں تو میری بچپن میں ہی مر گئی، اور باپ وہ جسے میری پرواہ ہی نہیں سوائے اپنے بیوی بچوں اور کام کے۔ وہ غصے میں بولتے ہوئے اٹھی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا بول کے کر گئی ہے؟ اتنی بدتمیزی سے کوئی اپنے باپ سے بات کرتا ہے؟ یہ تربیت کی تم نے اس کی؟ سلیمان شاہ غصے سے سعدیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ زاویار شاہ 5 سال بعد حویلی میں واپس آ رہا تھا۔ حویلی میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا کیونکہ آج حویلی کا شہزادہ واپس آ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم صبح سے کچن میں لگی ہوئی زاویار کا پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ سو دادی کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ آج آپ کا لاڈلا واپس آ رہا ہے۔ ہانی اپنا کیمرہ پکڑتے ہوئے کمپیئرنگ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے جھلی؟ دادی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے دادی، یہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور میں بعد میں دکھاؤں گی بھائی کو۔ واٹس اپ تائی جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہانی کچن کی طرف گئی۔ ارے بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ریکارڈنگ تائی جی۔ ارے واہ، اتنی مزے کی ڈشز بھائی کے لیے بن رہی ہیں۔ ماما بھائی کب آئیں گے؟ آمنہ زور سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ ارے بیٹا، آرام سے، اتنا شور کیوں ڈالا ہوا؟ آ جاتا ہے، راستے میں ہوں گے دونوں۔ ارے چل موٹی، ادھر باہر گارڈن میں چلتے ہیں۔ ہانیہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کے باہر گارڈن میں لے گئی۔ موٹی، یہاں انتظار کرتے ہیں بھائی کا۔ ہانیہ اپی، موٹی کیوں بول رہی ہو؟ موٹی، صرف مجھے ہدایت بھائی بول سکتے ہیں، آپ نہیں، آمنہ نے مصنوعی غصے میں بولا۔ ارے واہ، بڑی آئی ہدایت کی چمچی، اور اس کا نام تو میرے سامنے لو ہی مت۔ اس نے جو کل میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ ہانیہ بہت ہی غصے میں بولی۔ ارے وہ آمنہ زور سے ہنسنے لگی۔ اتنی چھوٹی سی بات تو تھی آپ نے۔ کیا چھوٹی سی بات؟ ہانیہ نے بہت حیرانگی سے آمنہ کو آنکھیں دکھا کے بولا۔ اس گدھے کے بچے نے میری اسائنمنٹ خراب کر دی، سب کے سامنے میری کتنی انسلٹ کی میم نے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ ہارن بجا۔ او بھائی آ گئے۔ آمنہ جلدی گاڑی کی طرف گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے زاویار شاہ آرمی کا یونیفارم اور سر پر آرمی کیپ پہنے ہوئے باہر نکلا۔ دوسری طرف سے ہدایت شاہ باہر نکلا۔ آمنہ بھاگ کر زاویار شاہ کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، میں نے آپ کو کتنا مس کیا میری گڑیا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ زاویار نے گلے لگاتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا۔ ہانی بھی آ کے ملی۔ کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، پہلے سے زیادہ بری چڑیل بن گئی ہے، پیچھے سے ہدایت نے ہنس کر چراتے ہوئے بولا۔ بھائی دیکھیں کیا بول رہا ہے مجھے، ہانی نے روتے ہوئے زاویار کو بولا۔ ارے تم لوگ ابھی تک لڑتے ہو، پتہ نہیں بڑے کب ہوں گے تم لوگ، اور باز آ جاؤ ہدایت، مت تنگ کیا کرو۔
زابرہ شاہ یہ بولتا ہوا اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا سامنے سے سلمیٰ بیگم اور باقی سب آ رہے تھے۔ جاری ہے۔ ابھی یہ چھوٹی ایپیسوڈ لگے گی آپ کو، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایپیسوڈ بڑی ہوتی جائے گی۔ تو اس کی 3rd ایپیسوڈ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی قسط لگ رہی ہے۔